پاکستان کرکٹ ٹیم کی افغانستان سے بری شکست کے بعد شاہین شاہ افریدی اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکے اور ٹیم کے دو مین پلیئر سے الجھ پڑے۔ اس سے ٹیم کے اندر موجود اختلافات بھی کھل کر سامنے آ گئے۔ شاہین شاہ افریدی کی شاداب اور بابر سے تلخ کلامی۔ اگر آپ نے میچ دیکھا ہو اور یقیناً دکھی دل کے ساتھ دیکھا ہوگا کہ افغانی بیٹسمین سوائے شاہین شاہ افریدی کے سب کو مزے سے کھیلتے رہے اور پاکستانی فیلڈرز ناقص فیلڈنگ کر کے ان کا خوب ساتھ دیتے رہے۔ شاہین شاہ نے شاداب اور اسامہ میر اور افتخار سے کہا کہ افغانی بولرز نے 40 اوورز میں بمشکل 150 رنز دیے، جبکہ آپ کی بولنگ پر وہ کھل کر شاٹیں کھیلتے رہے۔ آخر کیوں؟ افغانی سپنرز کی بالز کو ہمارے بیٹسمین ڈاٹ کھیلتے رہے اور آپ کی بالز پر جب ان کا موڈ ہوا چوکا ورنہ سنگل ڈبل تو آرام سے ہوتی رہی۔ یہ اتنی ٹرننگ وکٹ تھی اور اس وکٹ پر شاداب کی بال میں تو ٹرن بالکل تھا ہی نہیں، لیکن اگر آپ سے ٹرن نہیں ہوتا تو کم از کم ویرائٹی اور بالوں کو آگے پھینک کر پریشر تو ڈال سکتے تھے، مگر فل ٹاس اور سیدھی بال پھینکتے رہے جس سے ہم سب پر پریشر ڈیولپ کیا اور جس سے آج اتنی بری شکست ہوئی۔ خاص طور پر شاداب سے تو ان کی تلخ کلامی ہوئی اور شاداب نے بھی 2 بدو جواب دیے کہ آپ سے ہمیں فرسٹ اووروں میں وکٹیں لینے کی امید تھی، لیکن آپ اپنی بولنگ پر غور کریں کہ پورے ٹورنامنٹ میں کچھ بھی نہ کر سکیں۔ اس کے بعد ایک میٹنگ ہوئی جس میں تمام پلیئرز اور ٹیم مینجمنٹ نے کھل کر خامیوں کا بات کی۔ اس میں خاص طور پر بابر کی کلاس لی گئی کہ آپ کی فیلڈ پلیسنگ انتہائی ناقص تھی، کسی بھی موقع پر اٹیکنگ فیلڈنگ نہیں کی گئی، خاص طور پر جب بال پرانا ہوا اور حسن علی کی بال سوئنگ ہونا شروع ہوئی تو اس وقت اسامہ اور شاداب سے اوور کرانے کا کوئی توق نہیں تھا، بلکہ وہی وقت تھا کہ آپ شاہین شاہ کو دوبارہ اٹیک پر لاتے اور وہاں پر وکٹیں لے لیتے۔ ان کی وکٹیں نہ لینے کی وجہ سے ہی پاکستانی فیلڈرز پر پریشر ڈیولپ ہوا اور پھر تو مس فیلڈنگ بھی اور وہ آرام سے میچ جیت گئے۔ اب اگر اس ورلڈ کپ میں رہنا ہے تو باقی ٹاپ کلاس ٹیموں سے جیتنا پڑے گا اور وہ بھی خاصے مارجن سے، جو کہ تقریباً پاکستان کے موجودہ صورتحال دیکھتے ہوئے ناممکن ہی نظر آتا ہے۔ اس حوالے میں بابر کی ڈیفینسو کپتانی پر سخت تنقید کی گئی کہ اس وقت ساری مینجمنٹ اور سارے پلیئر سارے قوم سمیت دکھی ہے کہ پاکستان انڈیا میں اچھا پرفارم نہیں کر رہا۔ بعد میں ایک بات پر اتفاق کیا گیا کہ اس وقت ساری مینجمنٹ اور ٹیم ہی ڈیفینسو ہے، اس لیے سب نے مل کر اس صورتحال پر پردہ قائم رکھنا ہے اور بظاہر یہی کہنا ہے کہ ہم سب متحد ہیں اور اگلے میچ جیتیں گے۔ تو دیکھتے ہیں ناظرین کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ فی الحال تو پاکستانی ٹیم کا سفر یہاں ہی ناکام نظر آتا ہے، کیونکہ اس کے بعد نیوزی لینڈ، ساؤتھ افریقہ اور بڑی انگلینڈ جیسی ٹیموں کے ساتھ میچ ہیں جن سے پہلے تو جیتنا ہی مشکل ہے، اور اگر جیتے تو پھر مارجن والی جیت۔ ایک بار پھر پاکستانی ٹیم کو پاکستانی قوم کی دعاؤں اور مخالف ٹیموں کی اگر مگر والی جیت کی ضرورت ہے۔